دعوت دینے کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جناب سیدہ کونین پاک عالیہ کو اپنی مجلس میں دعوت دینے کے لیے اور تمام پاک بیویوں کو مجلس میں حاضری دینے کے لیے بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام وعلی اشرف الانبیاء المرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المطهرين الماهدين ولعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المتكبرين الحاسدين الغاصبين المنكرين. أما بعد فقد قاله سبحانه في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النصر الوجه العلي الذکر العلی عبادت الحب العلی عبادت. پہلی صف سے لے کے آخری صف تک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گزارش کروں گی ان ماؤں بہنوں سے جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اندر مجمع خالی ہے، کوشش کیجیے گا جو نوجوان باہر بیٹھی ہوئی ہیں ذکر حسین کے لیے اندر تشریف لائیں تاکہ مجمع ایسے لگے کہ آج اصغر کا جھولا برآمد ہونا ہے، آج اصغر کی شبیہ برآمد ہونی ہے، تو اصغر کی ماں کو ایسے نہ لگے کہ میرے اصغر کا پرسہ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے. جو مجمع موجود ہے باہر، جو نوجوان باہر موجود ہے، وہ ذکر حسین کے لیے اندر آ کے تشریف لے آئیے. بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم سے، رحمت للعالمین سے، جناب عالیہ سے، شہنشاہ نجف سے، سلطانی کربلا سے، ولی العصر قائم امام سے ہماری اس پرسداری کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. اس ذکر کے صدقے میں تا حیات ہمیں آخری سانس تک علی ولی اللہ پر قائم اور دائم رکھنا. ہماری پہلی دعا ولی العصر امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمانا. ہم ان کے نیک اور خاص بندوں میں تو شمار عطا فرمانا. امام کا سایہ تمام عاشقان حسین پر سلامت اور قائم اور دائم رکھنا. جو مومنات میرے سامنے بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنے نہ بہتر اصغر کی جوڑی کے صدقے میں یا میرے مولا ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل عطا فرمانا. ان کی تمام دل و مرادوں کو قبول و منظور عطا فرمانا. بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمانا. ان کے دل میں اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے جو جائز حاجات ہیں تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمانا. جو یہاں پہ نیاز لے کر آیا ہے آج کی نیاز کے صدقے میں ان کو اپنی نیاز بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. ان کے صدقے میں ان کے بھائیوں کو شاندار سے شاندار روزگار نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا جن کی بھی نوجوان برسرے روزگار ہیں تمام کے روزگار میں ترقیات، اور جن کے روزگار نہیں ہیں ان کو شاندار سے شاندار روزگار علی اکبر کی جوانی میں نصیب عطا فرمانا. جن کے حالات ہیں دل شکر گزار ہیں، ان کی گودیاں آباد ہیں، ان کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اور جن کی نہیں ہے ان کو شہزاد اصغر کے صدقے میں، اس کی جھولے کے صدقے میں، اس کو ماتم میں بیٹا بیٹی نصیب عطا فرمانا. جو بیمار ہیں سید سجاد کی ہتھکڑی اور توپ کے صدقے میں شفائے کلی نصیب عطا فرمانا. خصوصاً میرے چاچو کو جناب سید سجاد کی ہتھکڑیوں کے صدقے میں شفائے کلی نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا جتنے بھی نوجوان ہیں کل جلوس ہوگا، برآمد ہوگا، مجلس اعزا ہوگا ملک بھر میں جہاں جہاں پہ، بلکہ پاکستان سے باہر جہاں جہاں جس ملک میں جس علاقے میں حسین کی مجلس برپا ہوگی تمام پہ غازی کے علم کا سایہ سلامت رکھنا. تمام کو مولا کی ہوا کے سائے میں سلامت رکھنا. تمام کو بیوی کی پاک رضا کے صدقے میں حفظ و امان سے خیر و خیریت سے واپس گھر واپس لے آنا. جتنی بھی شر پسند ہیں، جتنے بھی فساد ہیں، جتنی بھی دشمنان اہل بیت ہیں، جن کے دل میں بغض حسین ہے، تمام کی تمام سازشوں کو ناکام کر کے ان کو نیست و نابود کر دینا. یا میرے مولا جن بچوں نے امتحانات دیے ہیں امتحان سکینہ کے صدقے میں تمام کو شاندار کامیابی نصیب عطا فرمانا. معصومین کی جتنی بھی زیارات ہیں ہمارے گناہگار آنکھ اور پاک و سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے تمام کے روزوں کی ہم دیدار کر سکیں. یا میرے مولا ایک ارمان دل میں آ گیا ہے، کب سے ہم دعا کرتے ہیں 40 پہ ہمیں حسین کی زیارت نصیب عطا فرما، 40 پہ حسین کی زیارت نصیب عطا فرما. نہ جانے کب سے دل کیوں تڑپ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گی مجھ سمیت جتنے بھی اس چیز کے خواہش مند ہے ہمیں عاشور پہ حسین کی زیارت نصیب عطا فرما. ہمیں عاشور پہ روزے دہم پہ حسین کے جنازہ وہاں اٹھانے نصیب عطا فرما. حسین کا تابوت اصغر کا جھولا
हाजी कॉलम वहाँ उठाना नसीब अता फरमाना। दुआ को कबूलियत का शर्फ देने के लिए बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिएगा। एक मोमिन ने दुआ की अपील की है, क्योंकि मुझे मेरे उस्ताद मुहतरम ने कहा है कि वक्त कम होता है तो कोशिश किया करो कि 2 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर अपनी दुआ को ख़त्म कर लिया हो। लेकिन इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेती, यहाँ से निकलती हूँ तो बंदा मुझे दुआ को कहते हैं तो मौला किधर की छोटी सी कनीज़ हूँ, हम यहाँ से निकलते हैं, हमें दुआ को कहा जाता है। हम दिलों में जिन लोगों ने हमें कहा होता है हमारे दिल में उनके नाम होते हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम होता है हम किसी का नाम ले नहीं सकते। लेकिन एक मोमिन ने बार बार दुआ की अपील की है, तबरेज़ हैदर उनका नाम है, उनका कोई टेस्ट है, या मेरे मौला दुआ है जवानी अली अकबर के सदक़े में उनके जिस किस्म का जो भी इम्तिहान है, जो भी टेस्ट उसमें शानदार कामयाबी और नसीब अता फरमाना, उसकी माँ को उनकी बहनों को उसकी खुशियाँ नसीब अता फरमाना। एक सूरह फातिहा अपने अपने रिश्तेदारों के लिए पढ़ लीजिएगा। के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी, सलामत रहो, आबाद रहो। आप लोगों के सामने अज़ीज़ान कराम, अज़दरान हुसैन, आशिकान हुसैन, मवालियान हैदर इकरार आप लोगों के सामने रसूल की खूबसूरत हदीस पेश किया है मैंने। इसमें रसूल कहते हैं कि अल-नस्रु वजहु इल्ला अलीयुन इबादता व ज़िक्रन अलीयुन इबादता व हुब्बुन अलीयुन इबादता। जियो। इस हदीस की 3 हिस्से हैं। हदीस में रसूल फरमाते हैं अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है और अली से मोहब्बत करना इबादत है। हमारे उलमाए कराम इस मेंबर से आजकल अमाल बहुत कम पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं बताऊं कि असल में अमाल होता क्या है, इबादत होती क्या है। हमारे उलमाए कराम मेंबर पे चढ़ के कहते हैं नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज पे जाओ, ज़कात दो, ये हमारे अमाल है। ये अमाल नहीं है। अगर ये अमाल होते तो हम इनका जिक्र बरसरे आम करते। ये वो बातें हैं जो बचपन में माँ सिखाती है, बचपन में माँ ना सिखा सके तो कहीं भेज देती है सीखने के लिए। ये वो बातें हैं, इन्हें अमाल नहीं कहा जाता। अमाल वो होता है जो खुशू के साथ, दिल के लगन के साथ, लगाव के साथ, जिसमें इश्क शामिल हो, उसे अमाल कहा जाता है। मैं यहाँ पढ़ती हूँ, खिताबत करती हूँ, तमाम मजमा मेरे इंतजार में बैठा है कि अब मैं आऊंगी और यहाँ पे मैं पढ़ूंगी। और मैं कहूँ नहीं जी मुझे तो पहले नमाज पढ़नी है, मैं मजमे को छोड़ के पीछे जाके नमाज पढ़ने लग जाऊँ। ये मेरी नमाज नहीं, ये टक्कर हो। क्यों? क्योंकि ये मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नमाज पढ़ा कि मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ ना। मैं घर में नमाज पढ़ के आ सकती थी, लेकिन मैंने दुनिया को दिखाने के लिए पीछे खड़े होके बता दिया कि मैं नमाजी हूँ। कोशिश करें कि जितनी तन्हाई में आप खुदा का जिक्र कर सकते हैं, जितनी तन्हाई में आप खुदा की इबादत कर सकते हैं, जितने लगाव से दिल से आप नमाज पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ आप तन्हाई में पढ़ सकते हैं। मैं अगर रोजा रखूं कि मैं काम से बचूं, मुझे कोई काम न कहे कि इसका रोजा है, ये थकी हुई है, इसको प्यास लगेगी, तो मेरा रोजा नहीं, वो मेरा भूख हड़ताल होगा। कोशिश करें कि उस खुशू से रोजा रखें, उस मोहब्बत से रोजा रखें कि जिसमें उसकी रजा शामिल हो। आप अपने रूटीन के काम भी करें, आप अपने काम को वक्त पे पहुंच भी जाएं, आप लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू आलम भी करें। आप लोगों को ये न बताएं कि मेरा रोजा है आज मैं ये नहीं कर सकती। आप सिर्फ अल्लाह के लिए रोजा रखें। मुख्तसरन ये कि वो आमाल जिसमें शौक के दिल ना मौजूद हो, जिसमें दिलचस्पी मौजूद ना हो, वो आमाल अमल नहीं कहलाता। आमाल वो होता है जिसमें खुदा की मोहब्बत हो, जिसमें इश्क मौजूद हो। एक चीज जब आप शौक के दिल से करते हैं उसे इबादत कहा जाता है, और अल्लाह उसी चीज को पसंद करता है जिसमें इश्क आ जाए। मैं मिसाल देती चलूं, मैं अपने ग्रुप की मिसाल दूंगी आशिकाने बीबी सकीना का, कि जब कभी हमें किसी जगह से इनविटेशन मिल जाता है कि आज आके हमारे घर मस्जिद से हुसैन करें, आज आके हमारे घर जिक्र हुसैन करें। वक्त बहुत कम होता है, कोशिश होती है, दिन इतने होते हैं कि एक वक्त पे बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि 2-2 3-3 मजालिस आ जाते हैं। मैनेज करना हमें मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी ग्रुप से ये बात करती हूँ, मैं अपनी ग्रुप की मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि मुझे पता है वो
नाराजगी इख्तियार नहीं करेंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे। वो कहते हैं ये जी इस टाइम इनके यहाँ भी मजलिस है, इनके यहाँ भी मजलिस है, हमें उधर भी जाना है, हमें इधर भी जाना है, वक्त कम है, 2-2 3-3 मजालिस कैसे करेंगे। मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कोशिश किया करो, जब आपके लिए किसी जगह जिक्र का ख्याल आ जाए कि आके हमारे लिए जिक्र हुसैन करे, तो पहली मर्तबा उनको हाँ कर दिया करे, इनकार ना किया करे, ना ही उसे बोझे दिल से किया करे। अगर हम कहें कि हाँ ठीक है हम आएंगे, वक्त निकालने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम वहाँ चले जाते हैं दिल बोझ करके, पढ़ना तो है वरना फला बंदा खफा हो जाएगा कि उसके लिए गया और मेरे लिए नहीं आया, तो ये हमारा लिए वो जिक्र नहीं हुआ, वो जिक्र हुसैन नहीं हुआ, वो हमने टोटल पूरा किया होता है। कोशिश ये किया करें कि जब से जहाँ से आपके लिए जवाब आए, आप कोशिश करें कि पहली मर्तबा में टाइम मैनेज करके जाएं, खुशू खुशू से जिक्र हुसैन के लिए जाएं। क्यों? क्योंकि वो हमने शौक दिल, ये ज़ाती हमारा शौक है, ये हम दिल से करते हैं। यहाँ जो मातमदारी करते हैं वो दिल से करते हैं। अब मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि जी आप मुंह पे मातम ना किया करें, मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि आप सीना जनी आराम से किया करें, मैं किसी को यहाँ ये नहीं कह सकती कि जी आप उठ के मसाब में चिल्ला चिल्ला के रोया ना करें। क्यों? ये हर किसी का इश्क है, जिसकी जितनी मार्फत होती है, जिसका जितना इश्क होता है वो उतना ही बुलंद आवाज़ से ये मिसाल था। मौजू ये है कि जब तक अमाल में शौक दिल नहीं होता, जब तक अमाल में इश्क नहीं होता, तब वो अमाल नहीं कहलाए जाते, तब वो इबादत नहीं होती। और अमाल की तारीफ ही यही है, इबादत की तारीफ ही यही है कि जिस चीज में इश्क आ जाए उसे इबादत कहा जाता है। मैं या मेरे अलावा कोई भी बंदा एक ऐसा काम करता है जिससे मुझे हजारों उलमा आके रोक लें। मिसाल देती चलूँ, मैं यहाँ बढ़ चढ़ के सीना जनी करती हूँ, मुझे आप उलमा कहें जी आप जरा आराम से सीना जनी किया करें, आप वो हिजाब ना उतार के सीना जनी किया करें। मुझे 1000 किताबें मेरे सामने रखा जाए, 1000 उलमा को मेरे सामने ला के रखा जाए और मुझे ये बताया जाए कि आप ना किया करें। कोशिशों के बावजूद भी, दिल पे पत्थर रखने का बावजूद भी मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि जो इश्क हुसैन हमारे दिलों में मौजूद है वो हमें ये करने पर मजबूर कर देता है। बेशक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली, या अली। अब अल्लाह कहता है कि इबादत सिर्फ मेरी होती है, ना किसी वली का होता है, ना किसी रसूल की इबादत होती है, ना किसी नबी की इबादत होती है, ना किसी वसी का इबादत होता है, ना किसी मस्जिद की इबादत होती है, ना किसी पीर की इबादत होती है, ना किसी सैयद की इबादत होती है। अल्लाह कहता है इबादत सिर्फ मेरी होती है। रसूल और वली और जितनी भी बाकी हस्तियां हैं, अगर इनकी होती है, इनकी अताअत होती है, इनकी इज्जत होती है। अल्लाह कहता है इबादत सिर्फ मेरी होती है, मैं माबूद हूँ, मैं ला शरीक हूँ, मैं अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। इबादत करना हो तो सिर्फ अल्लाह की किया करो, किसी और का न किया करो। ये चीज जहन में रहे कि अल्लाह ने कहा इबादत सिर्फ मेरी होती है। ये बात अल्लाह ने खुद कहा है कि मैं माबूद हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है और मेरे के अलावा किसी और इसमें शरीक नहीं है। मैं अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। लेकिन परेशान मैं तब हुई जब मैंने पढ़ा हदीस नबी कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अब सवाल उठा मेरा यहाँ पे कि अल्लाह एक तरफ कह रहा है कि मेरा जिक्र करना इबादत है, मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाती है तो अताअत की जाती है। लेकिन यहाँ पे रसूल कह रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अब या तो हम रसूल की हदीस को जताएंगे या हम अल्लाह के फरमान को जताएंगे। ना मैं रसूल की हदीस जता सकती हूँ, ना मैं अल्लाह का फरमान जता सकती हूँ। अब अल्लाह बार बार कह रहे हैं इबादत सिर्फ मेरी होती है। यहाँ नबी मस्जिद नबी में खड़े होकर बार बार कहते हैं अली का चेहरा देखना इबादत है। सहाबी अली का चेहरा देख के इबादत हासिल कर लिया करो, इबादत कबूल होती है। अब मैंने आलम अरवा में रसूल से सवाल किया, या रसूलल्लाह मसला क्या है? कल को मैं मेंबर पे ये बात बोलूंगी, लोग सवाल करना शुरू कर देंगे। एक तरफ कहते इबादत अल्लाह की होती है,
وہ حدیث کی صورت میں میں سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا مقصد ہے کہ یہ بات اللہ نے کیا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں نے عالم ارواح میں پروردگار سے سوال کرنا شروع کر دیا, یا اللہ میرا مسئلہ حل کر دے, مجھے بس اتنا بتا دے, یا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے یا تیری عبادت کرنا عبادت ہے. مجھے بتا دے تو نے کہا تھا, مجھے بتا دے تو نے کہا تھا کہ عبادت صرف میری ہوتی ہے. اللہ نے جواب دیا, غازیان نور, تجھے نہیں پتا علی کا چہرہ میرا چہرہ ہے. تجھے نہیں پتا علی وجہ اللہ ہے, علی اللہ کا چہرہ ہے, اس کی عبادت کرنا واجب ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے علی کے چہرے کو دیکھ لیا, ہماری عبادت ہو گئی. اب مسجد نبی پہ رسول بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نظر وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اب کچھ لوگ پریشان تھے, یہاں بھی کچھ لوگ پریشان ہیں, میں ان کے لیے آسان کرتی جاؤں. لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا, یا رسول اللہ اب تک تو علی موجود ہے, ہم علی کا چہرہ دیکھیں گے, ہماری عبادت ہو جائے گی. اب سوال میرا یہ ہے کہ یا رسول اللہ, جب علی اس دنیا سے پردہ پوشی فرما کے چلے جائیں گے, جب علی یہاں سے چلے جائیں گے عالم غیب میں, تب آپ ہمیں بتائیں جو لوگ علی کے بعد آئیں گے وہ علی کے عبادت سے محروم ہو جائیں گے, تب وہ کیسے علی کا چہرہ دیکھیں گے, تب وہ کیسے کریں گے. اب جو بندے بول رہے تھے وہ چاہتے تھے کہ علی اس دنیا سے چلے جائیں گے, علی علی کرنا ختم ہو جائے گا, لوگ علی کی عبادت نہیں کریں گے, علی کا چہرہ تو ہوگا نہیں. رسول نے کہا علی کا چہرہ عبادت ہے, علی کا چہرہ نہیں ہے تو عبادت کیسے ہوگا, دنیا سے علی علی ختم ہو جائے گا, بس ایک بات ہے ختم ہو جائے گی, علی تک رہے گا, علی چلے جائے تو ختم ہو جائے گا. اب رسول نے مسکرا کے کہا پریشان نہ ہو, بات پوری سن لیا کرو, ابھی میری حدیث آگے ہے. آگے کیا حدیث ہے, اللہ رسول کہتے ہیں النظر وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ ذکر علی عبادت, ذکر کرنا بھی علی کے بعد جو علی سے چہرے سے محروم رہیں گے وہ علی کا ذکر کریں, ان کی عبادت قبول ہوتی جائے گی. کہا ٹھیک ہے. اب بندے پھر پریشان ہو گئے, اب تو علی کی ذکر کی بات آ گئی. اب جہاں جہاں گلی گلی میں علی کا ذکر ہوگا, جو علی علی کرے گا اس کی عبادت ہوگی, نہ وہ نماز پڑھے, نہ وہ روزہ رکھے, نہ وہ قرآن پڑھے, بس وہ علی علی کرے, اس کی عبادت قبول ہو گئی ہے. اب ہوگا تو کیا ہوگا, اس مسئلے کا حل کیا ہوگا. اب سوچ رہے تھے, ایک بندہ اٹھ کے کہتے یا رسول اللہ میرا سوال ہے. کہا بول تیرا کیا سوال ہے. کہا دیکھ چل ٹھیک ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کے بعد علی کا ذکر کرنا عبادت. اب علی کا ذکر کیا جاتا ہے زبان سے, اب علی کا جو ذکر کرتے ہیں وہ زبان سے ہو گیا. اب جو ذکر نہیں کر سکتے زبان سے وہ کیا کریں, چلو وہ کان سے علی کا ذکر سن لیں گے, بات ہو گئی. کہا چل ٹھیک ہے, اگر جو کان سے سن بھی نہیں سکتے, کہا وہ علی کا ذکر دیکھ لیا کریں, ان کی عبادت ہو جائے گی. کہا یہ بھی ٹھیک ہے, اب جس کا نہ کان ہو, نہ زبان ہو, نہ آنکھ ہو, وہ کیا کرے, وہ علی کی ذکر سے محروم رہے گا, یا علی اس کا کیا ہوگا. اللہ رسول کہتے ہیں چپ کر جاؤ, حدیث پوری سن لے. اللہ حب علی عبادت, دل میں علی کی محبت ہے جو عبادت کرنا. یہ جو بچے بچے نعرے لگاتے ہیں تب دل کو سکون ملتا ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں, کل یہاں پہ انشاءاللہ کھڑے ہو کے یہ پڑھیں گے علی کا ذکر. کہا علی کی محبت عبادت ہے. اچھا ہاں. اب اس بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے علی کی محبت کو واجب کیوں قرار دیا. رسول کہتے ہیں قیامت والے دن وہ شخص کہتے ہیں آپ نے
نے کہا علی کی محبت عبادت ہے، آپ نے علی کی محبت کو واجب کیوں قرار دیا، لازم کیوں قرار دیا؟ دنیا میں ہزاروں عبادتیں، ہر ایک چیز میں رعایت ہے، انسان بیمار ہو نماز قضا ہو سکتی ہے، انسان سفر پہ جائے روزہ قضا ہو سکتا ہے، حج غریب پر واجب نہیں ہے، زکوٰۃ مستحق پر واجب نہیں ہے، لیکن علی کا ایسا ذکر ہے، علی ایک ایسی عبادت ہے، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے آپ غریب ہو، امیر ہو، کالے ہو، سفید ہو، یہاں سے جہنے والا جو بھی بندہ ہو، ہر ایک پہ علی کی عبادت آپ نے واجب قرار دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے آپ نے علی کی عبادت واجب کیوں قرار دی؟ اب رسول مسکرا کے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں قیامت والا دن جب آئے گا، اعمال کتاب حساب ہوگا، اب جب اعمال کا حساب کتاب میں کروں گا، میں سامنے کھڑا رہوں گا، میرا پہلا سوال ہوگا تیرے دل میں علی کی محبت کیوں نہ تھی؟ تیرے دل میں علی کی محبت کیوں نہ تھی؟ اب اگر میں نے علی کی محبت واجب قرار نہ دی ہوتی تو جس کے پاس کان، آنکھ اور زبان نہ ہوتا اس کے پاس یہ بہانہ ہوتا جی وہ میں سن نہیں سکتا تھا اس لیے علی کا جی وہ میں بول نہیں سکتا تھا اس لیے علی کا ذکر نہیں کیا، جی وہ میں دیکھ نہیں سکتا۔ ارے چاہے آنکھ ہو، زبان ہو، کان ہو، کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، دل وہ واحد چیز ہے جو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، جس کے دل میں علی ہے اس کی ہر عبادت ماشاءاللہ شاباش، نعرہ اٹھائیں۔ کون سا بچہ تھا نعرہ اٹھا رہا تھا؟ شاباش، نعرہ اٹھائیں۔ کون سا بچہ تھا؟ بچی نعرہ اٹھائیں گی تو میں آگے بولوں گی۔ شاباش، نعرہ اٹھائیں، مل کے نعرہ، مل کے اٹھائیں، مل کے نعرہ اٹھائیں۔ خوش رہو۔ کیا کہا؟ قیامت والے دن کسی کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو، دل ہر بندے کے پاس ہوتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت، اس کی نماز بھی قبول، اس کا روزہ بھی قبول، اس کا حج بھی قبول، اس کا سب کچھ قبول۔ بغض علی دل میں ہوگا، لاکھ نمازیں کا اور ٹکروں میں شمار ہوتا ہے۔ دل میں بغض علی ہوگا، لاکھ روزے رکھو وہ بھوک ہڑتال میں شمار ہوتا ہے۔ دل میں بغض علی ہوگا، حج کا طواف کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، وہ ہمارے لیے کسی طواف کے قابل نہیں ہوگا۔ درود پڑھتے بڑا سے بلند کرو۔ اب کسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول نے کہا کہ جس نے آدم کی شفقت دیکھنی ہو، جس نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، جس نے عیسیٰ کا ہیبت دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ کا جلال دیکھنا ہو، جس نے اسماعیل کی قربانی دیکھنی ہو، جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو، جس نے یعقوب دیکھنا ہو، جس نے صالحہ دیکھنا ہو، جس نے ابراہیم دیکھنا ہو، جس نے ادریس دیکھنا ہو، جس نے 1.25 لاکھ دیکھنے ہو، آؤ میرے قریب قریب آتے جاؤ۔ اب تمام لوگ رسول کے قریب بیٹھ گئے۔ رسول کبھی ابراہیم سنا رہے ہیں، کبھی اسماعیل سنا رہے ہیں، کبھی آدم سنا رہے ہیں، کبھی عیسیٰ سنا رہے ہیں، کبھی موسیٰ سنا رہے ہیں۔ 23 سال مسلسل مسجد نبوی کے ممبر پہ ہر ایک نبی کا ذکر کیا۔ اب لوگوں نے اب تک شوق گفتگو سنا تھا۔ مثال دیتی چلو، یہاں پہ میں پڑھتی ہوں، پڑھتے وقت میں کہتی ہوں میں قبلہ علامہ آصف غزالوی صاحب کو سنتی ہوں، ان کا لب و لہجہ، ان کا ورنہ، ان کی خطابت کا انداز مجھے بے تحاشا پسند ہے، میرا شوق ہے، وہ میرے آئیڈیل ہیں، وہ میرے استاد ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے قبلہ علامہ آصف غزالوی کی تعریف کرتی جاتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس جیسا کبھی کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس جیسا کبھی کسی اور کو میں سنتی نہیں ہوں۔ اس کا شکل اتنا خوبصورت ہے کہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں میں یہ بھول جاتی ہوں یہ پڑھ کیا رہے ہیں، میں ان کے چہرے میں محو گم ہو جاتی ہوں۔ یہ تعریفیں میں آپ لوگوں کے سامنے علوی صاحب کی کرتی ہوں۔ اب جب میں مسلسل یہاں علوی صاحب کی تعریفیں کرنے لگوں، تعریفوں کے ساتھ ساتھ یہ میرا شوق گفتگو ہے۔ جب تک شوق گفتگو ہوتا ہے، جب شوق گفتگو شوق دید میں تبدیل ہو جاتا ہے، تب انسان چاہتا ہے اب میں اس بندے سے مل لوں، اب میں اس بندے سے مل لوں، اب میں اس سے ملاقات کر لوں۔ نہ جانے یہ لڑکی ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتی ہے، پتہ نہیں وہ کیسا
کا ہوگا, پتہ نہیں وہ کیسا بولتا ہوگا, مجھے اس کو دیکھنا بھی تو ہوگا کیسے ہوگا. اب آپ میں سے ایک بچہ اٹھ کے مجھے کہے گا آپ الوی صاحب کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں, کبھی آپ الوی صاحب سے ملے ہیں؟ حقیقت ملی تو نہیں ہو, لیکن میں اس بچے سے کہہ دوں گی کہ ہاں میں مل چکی ہوں, میں فیصلہ آباد گئی تھی, میں ان کے گھر گئی تھی, یا میں ان کی کسی مجلس میں گئی تھی, میں نے ان کو دیکھ لیا, میرا ان کا مراد پورا ہوا, میں نے ان کو مل لیا, ان سے باتیں کی, ان سے گفتگو کی. اب وہ بچے کے دل میں شوق دیدار بڑھ جائے گا کہ جو اتنی تعریفیں کسی بندے کا کرتا ہے, یہ اس سے مل بھی چکی ہے, اس کا شوق دید بڑھ گیا ہے. وہ بچہ کہے گا اگر یہ بندہ اس سے مل چکا ہے تو میں بھی ملوں, کیونکہ اتنی تعریفیں اس بندے کی ہوتی ہے. اسی طرح مسجد نبوی پہ رسول بیٹھ کے کبھی آدم پڑھتے, کبھی عیسیٰ پڑھتے, کبھی ابراہیم پڑھتے, کبھی اسماعیل پڑھتے. 23 سال محمد نے یہ سب کچھ کیا, مختلف پیغمبروں کو پڑھا, لوگوں کے دل میں شوق گفتگو کے بعد شوق دیدار اڑنا شروع ہوا. مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا ہم ہر نبی سے ملنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں عیسیٰ کا جلال کیسے تھا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں یوسف کا حسن کیسے تھا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں موسیٰ کی ہیبت کیسی تھی, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسماعیل کی قربانی کیسی تھی, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسماعیل ابراہیم کی خلافت کیسی تھی, ہم یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں. اب جب اتنا کہنا تھا نا, رسول نے دیکھا کہ انتہا محبت کی بڑھتی جا رہی ہے. اب تک چپ ہو, اب ہر بندہ بولے ضرور. رسول نے دیکھا کہ انتہا بڑھتی جا رہی ہے. خون کے میدان میں علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا مانے کون تم مولا, نانا رسول کہتے آؤ جس نے آدم کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے, جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے, جس نے اسماعیل کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے, جس نے اسحاق کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے, جس نے یونس کو دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے, جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے. 1.25 لاکھ پیغمبروں کی جو محنت تھی وہ ایک علی کے سامنے آپ لوگوں کی جذبے محبتیں بڑھ چکی ہیں. پڑھنا نہیں تھا لیکن دل چاہتا ہے میں حدیث پڑھوں. واہ بسم اللہ. بچے جانتے ہیں حدیث میں کیا ہوتا ہے, لیکن آج میں نے مختلف انداز سے حدیث پڑھی. حدیث میں رسول نے اونٹوں کا پہلان سجایا, اونٹوں کا منبر بنایا, اور سلمان سے کہا سلمان جو آگے ہے انہیں پیچھے بلاؤ, جو پیچھے ہے انہیں ساتھ میں لاؤ, جو دائیں ہیں انہیں بائیں لے لاؤ, جو بائیں ہیں انہیں دائیں لے لاؤ, سب کو اکٹھا کرو. اپنے سب نے تازہ تازہ قربانی کی تھی, دلوں میں قربانی کا جذبہ تھا, سب نے تازہ تازہ حج کا طواف کیا تھا, سب کی دلوں میں جذبہ اہل بیت جذبہ خدا تھا. اب تمام لوگ کھڑے ہیں, یک رنگ لباس ہے سب کا. تمام سوالات کو جب رسول نے اکٹھا کیا, رسول ممبر پہ چڑھے. ممبر پہ چڑھنے کے بعد کہتے ہیں اب میں نے آج حدیث ان کو سنانا ہے جو علی کے نشے میں مست ہے. بسم اللہ. جو علی کے عشق میں کے نشے میں مست ہے. علی وہ ہے جو دماغ میں نہیں دل میں آتا ہے, اور جن کے دل میں اس وقت علی ہے, جو علی کے نشے میں مست ہے, جو علی علی کرتے ہیں ہمیشہ. میں حدیث ان کو سنانے لگی ہوں. اب رسول ممبر پہ چڑھ گئے. رسول اب جو عرب کے لوگ تھے نا وہ نشہ بہت کرتے تھے, وہ پیتے بہت زیادہ تھے. رسول آئے, رسول نے ان سے نشہ چھڑوا دیا. اب رسول ممبر پہ چڑھ گئے. ممبر پہ کہتے ہیں اے مسلمان, اے عرب والے, اے ایمان والے, تم لوگ کے پینے کے عادی میں نے چھڑوا دیا. آؤ آج میں پلاتا ہوں. واہ. آؤ آج میں ساقی کوثر سے پلاتا ہوں. آؤ آج میں ساقی کوثر کی نشے میں تم لوگ کو مبتلا کرتا ہوں. تمام مسلمان اکٹھے ہوئے. آگے آگے حاجیوں کے ساتھ نبی ہے, اوپر غائبوں کو لے کر جبریل آ رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں اے نبی, اللہ کہہ رہا ہے آج وہ بتا دے جو میں نے تجھ پر نازل کیا تھا, اگر تو نے وہ نہ بتایا تیری رسالت کا حق
ادا نہ ہوگا. اب یہاں اتنا کہنا تھا. رسول کی آواز آئی, میرے قریب آؤ, آج میں نے کچھ پلانا ہے, آج میں نے کچھ بتانا ہے. اب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. رسول کہتے ہیں تم لوگوں کو میں نے کچھ پلانا ہے, بتا تم لوگ کو پلاؤ. تمام لوگ کہتے ہیں آقا آپ پلانا چاہتے ہیں آپ پلائیں. اب خطابت کے انداز میں بولوں. ساقی کوثر نے جام اٹھایا, جام اٹھا کے کچھ آنکھوں میں پلایا, کچھ باتوں سے پلایا, کچھ ہنس کے پلایا, کچھ کہہ کے پلایا. تمام سوالات لوگ جو وہاں کھڑے تھے جب وہ نشے میں مست ہو گئے, جب وہ نشے میں مستور ہو گئے, اب رسول کہتے ہیں کچھ اچھے بھی ہیں یہاں, کچھ برے بھی ہیں یہاں, کچھ سچے بھی ہیں یہاں, کچھ جھوٹے بھی ہیں یہاں, کچھ ایمان والے ہیں یہاں, کچھ منافق ہے یہاں. لیکن میرا اعلان ان سے ہے جو آج میرے نشے میں مست ہے, جنہیں آج میں نے پلا کے رکھا ہے. اب رسول نے جب پلا کے رکھ دیا نا, ہر بندہ نشے میں مست ہے. رسول نے ساقی کوثر کا تراب اٹھا کے پہلا گھونٹ پلانا شروع کر دیا. اور جانتے ہو پہلا لفظ کیا تھا رسول کا؟ رسول نے نشے کا پہلا لفظ بولا آنن کنتم مولا رسول نے پہلا گھونٹ پلایا جس کا میں مولا اس کا علی ہوں. اب رسول نے کہا علی کو سب مبارکباد دو. ہر بندے نے الگ الگ کے رسول کو علی کو مبارکباد دی. جب مبارکباد ہوئی قصہ ختم ہوا, غدیر کا واقعہ ختم ہوا. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی پریشان تھے, کچھ لوگ ابھی بھی ناکام تھے. ہم نے تو سوچا تھا جی وہ ہمیں کچھ ملے گا, ہم نے سوچا تھا جی وہ کچھ ہمیں ملے گا, لیکن سب کچھ تو علی کو مل گیا. علی کی محبت عبادت, علی کا ذکر عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہ علی 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 ہر طرف سے رہا ہے, ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں آ رہا ہے. اب بس نبی مدینے میں علی کو لے کر آ گئے. جیسے علی مدینے آ گئے, نبی نے کہا آج کے بعد ہر بندہ علی کو امیر المومنین کہہ کر امیر المومنین کہے گا. سب سے پہلے جناب سیدہ نے علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا, پھر حسنین نے بڑھ کے بابا کو امیر المومنین کہہ کر سلام کیا. علی کو امیر المومنین کہتے چلے گئے. لیکن رسول جانتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آج تک دل میں کچلی ہو رہی ہے کہ ہم امیر المومنین کیوں نہیں بنے. رسول نے کہا میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, میں تم لوگوں کے درمیان دو نسخے چھوڑ رہا ہوں, ایک کتاب چھوڑ رہا ہوں, ایک عطرت چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں, ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. میں نے تم لوگوں کو نشے سے مستور کیا ہے. اب ذرا سوچنا کیا وہ منظر ہوگا. کبھی کبھی ارمان ہوتا ہے کاش غدیر میں ہم ہوتے, ہم دیکھتے, ہم نہ ہوتے, کوئی کیمرہ ہوتا, پکچر لیا ہوتا, رسول علی کیسے لگتے تھے. لیکن رسول نے کہا تھا کہ جو یہاں پہ علی کے عشق میں مست ہوا ہے وہ قیامت تک مست رہے گا. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی ضرور غدیر میں موجود ہوگا. تو آج تک ہم بھی علی کی نام لے کے حیدر کا ہم یہ جان لیتے. ہمیں فخر ہوتا ہے جب کوئی ہمیں کہتا ہے ہم علی کے دیوانے. باخدا یہ سچ ہے, ہمیں فخر ہوتا ہے. ہمیں اس سے غصہ نہیں آتا کہ کوئی ہمیں کہے علی کے عشق میں دیوانہ ہے, یہ حسین کے عشق میں دیوانہ ہے. ہمیں فخر ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ علی نے خود کہا تھا تب تم لوگوں کا حق ادا ہوگا جب تمہیں کوئی کہے گا یہ علی کے عشق میں دیوانہ ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں کوئی کہے لاکھ کہے, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے. کیونکہ جو کچھ دیا ہے وہ علی نے دیا, جو کچھ بنے ہیں وہ علی کی وجہ سے بنے, جو کچھ ہے وہ علی کی وجہ سے ہے. علی چھوڑا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. بس رسول نے کہا ہو سکتا ہے میں اس دنیا سے جانے والا ہوں, یہ نشہ قیامت تک اترے گا نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے تب تم لوگوں سے یہ نشہ ختم ہو جائے, یہ ولا کا نشہ تم لوگوں سے کم ہو جائے. اس کا نسخہ بتانے کے لیے تیار ہوں. مسلمانوں سے کہا تم لوگ کی عادت ہے کاغذ قلم جو تم لوگ لاتے نہیں ہو یا اس کو پاڑ کے پھینک دیتے ہو, آؤ میں تم لوگ کو زبانی بتا دوں. اب میں وہ نسخہ بتانے والی ہوں کہ جس نسخے سے جب کبھی علی کی محبت دل میں کم ہوتی ہے ہم وہ نسخہ پڑھ لیتے ہیں, ہمیں علی کی
جا کرتی ہے. رسول کہتے ہیں میں کتاب چھوڑ رہا ہوں, میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں, تم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے, 30 قطرے قرآن کے لینے ہیں, 14 قطرے عطرت سے لینے ہیں. 30 قطرے میں اشارہ میں 30 قطرے قرآن کے لینے ہیں, 14 قطرے عطرت کے لینے ہیں. دونوں کو آپس میں ملا کر ایمان کی ایک ڈش کی لینی ہے, اس میں ان قطروں کو ڈال دینا ہے, خلوص سے اس کے نیچے چولہا جلانا ہے, اس میں مودتوں کو بڑھاتے جانا ہے. جیسے جیسے اس میں مودت بڑھتی جائے گی اس کو اپنے ایمان والے ہاتھوں سے واپس نیچے اتار لینا. جیسے اس کو آپ نیچے اتارے, وہ جو گونٹ ہوگا, وہ جو خطرے ہوں گے, وہ اپنے پاس ذرا سنبھال کے رکھنا. اور بولنے والی ہوں کہ روزانہ 5 مرتبہ 17 گونٹ پی لینا علی کا عشق دوبارہ. ماشاءاللہ. بڑے پریشان دکھائی دے رہی ہے, 17 گونٹ ہیں کیا؟ اور میں آسان کر دیتی ہوں, ہم کہ کس کام کے لیے, ہم کریں گے اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ پریشان چہروں کو ہم آرام دے سکے. اب پریشان چہروں والوں سے یہ ہے, میں نے کہا جب آپ لوگ ڈسکی کو اٹھارے اس میں جو گھونٹ ہوگا 5 وقت 17 گھونٹ پی لینا. فجر کے 2 وقت, ظہر کے 4 وقت, عصر کے 4 وقت, مغرب کے 3 وقت اور عشاء کے 4 وقت کی نمازوں کا مجموعہ جب جمع کرو 17 رکعتیں بنتی ہے. اور رکعتیں جب آپ علی کی ولا میں گونٹ کر پی لیتے ہیں اور جب تشہد میں کہہ دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری. دل خوش کر دیا. خوش رہے, آباد رہے. جو علی کے ذکر میں بولتے ہیں ان کی عبادت ہی عبادت ہوتی ہے. ہم نے کہا جاتا ہے میں زندگی کا نمازیں نہیں پڑھتے ہو, ہم پاگل ہیں, ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں, ہمیں 14 کی زیارت نصیب ہوتی ہے, ہم نماز نہ پڑھیں, ہمیں علی کی معرفت ملتی ہے, ہم نماز نہ پڑھیں. میں نے کہا تھا اگر وہ نماز جس میں عشق موجود ہو وہ نماز ہوتی ہے, جس میں علی کی ولایت نہ ہو نماز نہیں, وہ ٹکر ہوتی ہے. سجدہ ایسے کرو جس میں عشق موجود ہو. ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں, کیوں؟ سجدہ ایسے کرو جس میں عشق موجود ہو. عشق کے ساتھ سجدہ کرو گے, سجدہ ویسے ہوگا جیسے حسین نے کربلا میں سجدہ کیا. پھر وہ زمین پر بھی جاری ہو جاتا ہے وہ سجدہ. حسین نے کربلا میں سجدہ کیا تھا, عشق کا سجدہ کیا تھا. حسین نے سجدہ کر کے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اور ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ خاک شفاعت پر آپ لوگ سجدگاہ پر آپ لوگ سجدہ رکھ کے سجدہ کرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے, بچپن سے ہم سیکھتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے سجدگاہ نہیں ہوتی آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں صرف سجدگاہ کو دیکھا کریں, ادھر ادھر نہ دیکھا کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حسین نے خاک کربلا پر سجدہ کیا, وہ سجدہ عشق کا سجدہ تھا, وہ سجدہ زمین پر بارش کر گیا تھا. اور پھر اسی سجدے سے حسین پر 13 ضربیں لگائی گئی. حسین کا لہو اس خاک میں مل گیا. ہم اسی خاک کو سامنے رکھ کے سجدہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں حسین کا عشق قائم رہے. یہ علی کا اختیار تھا, یہ علی کا مقام تھا. کس علی کا مقام تھا؟ ہاشمی خاندان کے سب سے بڑے علی کا. اور اب میں نے ہاشمی خاندان کے سب سے چھوٹے علی کو کہا. میں نے اس دن کہا تھا کہ کربلا میں قیامت کبریا آنے والی اگر اصغر نہ ہو. ظالموں نے
یہ جو خون برپا کیا واقعہ کربلا کیا، یہ ان کا ارادہ تھا 9 محرم، یہ 10ویں حسین نے تبدیل کیا۔ حسین نے ایک وقت دن کا مہلت مانگا، جانتے کیوں مانگا؟ کیونکہ 10 محرم کو اصغر 6 مہینے کا پورا ہو جاتا، اور کربلا میں حسین نے اصغر کو سامنے رکھا، قیامت کی بھیا کو روک دیا۔ اور حسین سے سوال تو حسین آپ نے اصغر کو 6 مہینے پورا کیوں ہونے دیا؟ رو کے منہ پہ ماتم کر کے حسین کہتا ہے تجھے نہیں پتا شریعت میں 6 مہینے سے کم کسی بھی چیز کو ذبح نہیں کیا جاتا، میرا اصغر 6 مہینے کا ہو گیا تھا، اس لیے ایک دن کا انتظار۔ میں آپ کوئی خطیب بن کے نہیں، کوئی ذاکرہ بن کے نہیں، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن بن کے یہ اصغر کے مسائل پڑھنے رہی ہے۔ ہمیشہ سے اس منبر سے ہر عالم نے اصغر کی ایک شہادت پڑھی ہے۔ تمہیں زہرا کا واسطہ ہے، مجھے آج اصغر کی 3 شہادتیں پڑھنے ہیں۔ میں نے آج اصغر کی 3 شہادتیں پڑھی ہیں۔ عباس سے 1 بار شہید ہوا، اکبر کو 1 بار مارا گیا، قاسم کو 1 بار ٹکڑے ہوئے، اور محمد کو 1 بار مارا گیا، اصغر 3 بار شہید ہوا، اصغر کو 3 بار شہید کیا ظالم۔ کربلا کی ریت پہ حسین نے سر رکھ کے کہا سیدہ، اے میری ماں، میرا عباس مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرے اولو محمد مارے گئے، ماں تیرا حسین اکیلا رہ گیا، ماں تیرا حسین اکیلا رہ گیا، ماں حسین تنہا رہ گیا ہے، ماں حسین زخموں سے چور تک چکا ہے۔ اندر سے رباب کی آواز آئی، آقا حسین جس کی اولاد زندہ ہوتی ہے، جس کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں، وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، میرا اصغر زندہ ہے، میرا اصغر زندہ ہے تیری مدد کرنے کے لیے۔ حسین خیمے کے اندر آئے، خیمے کے اندر رباب سے کہا رباب اصغر کو تیار کر دو، اصغر کو تیار کیا، اصغر کے ماتھے پہ بوسہ لیا رباب نے۔ اب جیسی رباب نے بوسہ لیا، اب اصغر کا معصوم، ذرا خود تصور کرنا، مائیں بچے والے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بچے کا سر کتنا ہوگا، نہ جانے اصغر کے سر پہ تو پورا امامہ بھی نہیں آتا تھا، چھوٹا سا کپڑے کے امامہ بنا کے اصغر کے سر پہ رباب نے رکھا، اور یہ آسان کر تو جملہ، اصغر کو جھولے سے اٹھا کے اصغر کو تیار کر کے حسین کے حوالے کر دیا۔ ماتم کا جملہ بول دوں، ماں نے خود پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو کفن پہنا کے حسین کے حوالے کر دیا۔ واحد ماں تھی رباب جس نے زندہ بیٹے کو کفن پہنایا۔ کتنی بہادر تھی اصغر کی ماں۔ اصغر کو لے کے حسین آیا، حسین نے کربلا کے ٹھیلے سوالات انبیاء کو دیکھا، اصغر کو سامنے کر کے 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے کہا، بیعت کا سوال تو نے مجھ سے کیا تھا، جنگ مجھ سے ہے، تو نے اکبر مارا میں نے کچھ نہیں کہا، تو نے قاسم مارا میں نے کچھ نہیں کہا، تو نے عباس کے ٹکڑے کیے میں نے کچھ نہیں کہا، میرے اصغر کا کیا قصور ہے، یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتا، بس اس کو فرات سے 2 گھونٹ پانی پی لینے دے۔ ارے جب ملعونوں نے حسین کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا بچہ لے کر تمام لوگ تو ملعون، لیکن اپنے منہ پہ چادر پیر کر کہا، اے شمر، اے امرتسر، تو انہوں نے کہا تھا ہم جوانوں سے لڑیں گے، حسین تو بچوں کو سامنے لے کر آ گیا ہے، اب ہم اس کو کیسے مارے، یہ تو بچہ ہے، ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم مار نہیں سکتے۔ 2 لاکھ کا لشکر سامنے ہٹا، یہاں شمر نے دیکھا کہ لوگ تو امام کی طرف جا رہے ہیں، دور جا کے ہرملا سے کہتے تو سب سے بڑا تیر انداز ہے نا، جا کے حسین کے بیٹے کو تیر مار رہا ہے، سچ کے ہائے میں واری ہرملا کی بہادری کی تعریف کر کے، ہرملا کو جلال میں لا کے، ہرملا کو اصغر کے سامنے بیچ دیا۔ حسین کی گود میں 6 مہینے کا اصغر ہے، یہاں ہرملا نے تیر اٹھایا، اندر سے رباب نے پردہ اٹھایا، رباب کہتی ہے اصغر خیال کرنا تیرے بابا کو چوٹ نہ لگے، خیال کرنا تیرے بابا زخمی نہ ہو۔ یہاں رباب
पर हाथ रख के कहा, अभी तेरी माँ जिंदा है ना बेटा, तूने नहीं देखना। यहाँ हरमला ने तीर फेंका, असगर के गले में तीर लगा, चोट लगी तो माफ कर देना। तीर बड़ा था, असगर का गला छोटा था। हाय सच्चे अज़हरा, तीर बड़ा था, असगर का गला छोटा था। अब तक तो यही सुनता आया ना, मातम का जुमला बोलने लगी हो। अरे तीर इतना बड़ा था, असगर के गले के एक तरफ दूसरी तरफ बाहर निकल गया। इतना बड़ा तीर था कि बाहर निकल के हुसैन की कलाई में लगा। यहाँ असगर की आवाज आई, अम्मा मुझे माफ कर देना, मैंने पापा को बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा हुसैन ने असगर को लिया। हुसैन ने अपनी अबा उठा के असगर के गले पे डाल दी। गले पे डालने के बाद तो कही, तेरी माँ देखेगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी, तेरी बहन देखेगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। असगर आ, तुझे करबला की टीले के साथ लेकर जाओ। करबला की गर्म जमीन पे असगर को लिखा के हुसैन ने असगर का तीर निकालना शुरू कर दिया। अब तक सुना था हुसैन ने असगर की बर्ची निकाली, और सुना हुसैन ने असगर का तीर कैसे निकाला है। हुसैन ने असगर के गले को हाथ लगाया। असगर कहते ना बाबा मक्के से मोहम्मद को बुला, मकैया से नबी को बुला, नजफ से अली को बुला, शुहदा को अंबिया को बुला। जब करबला की टीले पे तमाम लोग खड़े हो गए, हुसैन ने असगर का तीर निकालना शुरू कर दिया। यहाँ दो बाजू सामने आ गए। आराम से हुसैन, आराम से हुसैन, आराम से हुसैन। हुसैन ने देखा बुर्के वाली बेटी है, कहा तू कौन है? कहा हुसैन, आराम से, दादियों को बातें बड़ी असगर को उठा के वो जो हमारा बाप ने पहनाया था ना, उसी को लेके असगर के गले से बांधा, ताकि माँ असगर के गले का छोट ना देख ले। यहाँ असगर को लेके खीमे के करीब गई। यहाँ 4 साल की सकीना हमारी बहनों के बड़े भाई प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। अरे सकीना कहती है बाबा असगर गोद में ले लिया आखिरी मरतबा। हुसैन ने सकीना को असगर गोद में लिया। असगर जैसी सकीना की गोद में आया, और सकीना चाहती थी असगर की गले को निकाल दे। सकीना ने कहती रुमाल हटाया, नींद पर गिर के कहती मेरे असगर को क्या हो गया? हुसैन ने असगर को लिया, असगर को लेके कहा, जुल्फ़िकार उठा के कहा, और असगर को जी दफना था। हुसैन ने असगर को लेके जुल्फ़िकार से कब्र खोदना शुरू कर दिया। असगर को कब्र में लिटा के अपने आंसुओं से असगर का कब्र तैयार कर दिया, कब्र बंद कर दिया। 10 मुहर्रम गुजर गया, मैं दूसरी शहादत पाने वाला हूँ।
کے ممبر چونا ہے میں نے کیا کہا میرے آپ سے میں مزید دے دے سکینہ کی طرف دیکھ کے کہا اس کی ماں کون ہے، اس کی ماں کون ہے، سکینہ کہتی ہے میں